دیکھیں گناہ ہو جانا، خطائیں تو ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہمیں بہت سارے اعمال ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن سے نیکیاں بڑھ جائیں، مگر وہ اعمال جن سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، جن سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ وظائف یا وہ چیزیں بڑی تھوڑی نظر آتی ہیں۔ اور اس میں درود پاک ایک ایسا عمل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، تب گویا دوسرے لفظوں میں ایک بیلنس شیٹ ہوگی۔ نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑوں میں نیکی رکھی جائے گی۔ اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں جو میزان ہے، اسکیل ہے، جب یہاں دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا۔ اچھا اب ایک نیکی کسی کی زیادہ ہو گئی نا گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ جنت میں چلا جائے گا، ایک نیکی کم پڑ گئی تو اب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ جبھی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے مارے پھریں۔ ماں بیٹے کے پاس آئے گی کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک گناہ میرا لے لے تاکہ وہ جو پلڑا ہے وہ میرا نیکیوں کا بڑھ جائے۔ بٹ نو بڈی، کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں، نفسی نفسی کا دور۔ آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، یار نفلی ہے نا کوئی بات نہیں، درود پاک نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس دن کاؤنٹ ہوں گی جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ درود کا کمال دیکھیں، ادھر نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، ادھر گناہ بھی گھٹاتا ہے۔ ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئی، 10 گناہ بھی کم ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے۔ کتنا آسان فارمولا ہے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ریموو کرنے کا۔ تو پلیز عادت بنا لو کہ جب موقع، چنک آف ٹائمز، آج کل ایک فینومینا چل رہا ہے کہ جو چنک آف ٹائمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بریک ملتے ہیں، اس کو بھی یوز کریں۔ دنیا میں اب ایک اصطلاح چلتی ہے، ٹرمینالوجی چلتی ہے، یونیورسٹی آن ویل۔ بھائی روڈ پر بھی کچھ سیکھو، راستے میں جو ٹائمز آیا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ سیکھنا ہے۔ لوگوں نے اپنے بس، اپنے ٹرین، اپنے ٹرام کے جو ٹائم ہے ڈیوٹی پر جانے آنے کے، ان آدھے گھنٹے، اس گھنٹے میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس بک کر لی ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس ٹائم میں انہوں نے پڑھا ہے اس پر کوئی یونیورسٹی کے ڈپلوما حاصل کر لیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو چنک آف ٹائمز ہیں، پیسز آف ٹائم ہیں، اس کو بھی یوٹیلائز کریں۔ تو اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے کہ ٹھیک ہے کہیں 5 منٹ مل گئے، کہیں 7 منٹ مل گئے، مثال کے طور پہ ہم کسی کے آفس پہ گئے، اس نے کہا ذرا 5-7 منٹ میں آتا ہوں، بیٹھیے گا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آئیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، موبائل نکالا اور گھمانا شروع کر دیا۔ وہ 7 کی جگہ 17 منٹ ویا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے۔ اب ان 17 منٹ میں پتہ نہیں کتنے گناہ دیکھے، کتنی فضول چیزیں دیکھی، بیکار باتیں۔ اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہونا، یار 7 منٹ میں تو سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، یہ بریک ہے 7 منٹ کا، اس پہ مجھے 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت 1 منٹ ہولڈ رکھیے، فون پہ اگر کوئی کہتا ہے 1 منٹ ہولڈ رکھیے، اس 1 منٹ میں کچھ اور نہیں کر سکتا، ہولڈ ہی رکھنا ہے۔ اب اگر میوزک بج رہا ہے تو تھوڑا سا کان سے دور کر لوں، 3 بار سورہ اخلاص جو پڑھ لے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 منٹ میں سورہ اخلاص پڑھ 3 بار پڑھ لی ہے۔ اچھا جناب ذرا ابھی آیا، ذرا تھوڑی دیر تھوڑا سا انتظار کیجیے، جیب سے تسبیح نکالی 25-30 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اگر یہ ذہن بن جائے کہ زندگی میں وقت کو ضائع نہیں کرنا، جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا تب تک نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے۔ جس دن سانسیں بند ہو گئی نا اس کے بعد بندہ اللہ سے کہے گا مولا ایک بار بھیج دے، 2 رکعت پڑھ لو، 1 درود پاک پڑھ لو، 1 سجدہ کر، پھر موقع نہیں، ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم ہے۔ تو ان لمحات کو یوز کیجئے اور اپنا مائنڈ سیٹ درود پاک کے بارے میں بنا لیں کہ بس روزانہ کسی نہ کسی طرح میں نے کثرت سے درود پڑھنا ہے، کیونکہ گناہ بہت ہو گئے ہیں، خطائیں بہت ہو گئی ہیں، شاید یہ درود پڑھنا ہی میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، میری نیکیوں میں اضافہ بن جائے، میرے آقا کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے، قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا وسیلہ بن جائے۔ تو زبان درود پاک سے تر رکھا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو اسلام کے ایک عظیم واقعے کی طرف لیے چلتا ہوں۔ شوال المکرم میں یہ واقعہ ہوا اور بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے۔ یعنی میں کئی بار یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بالخصوص بہت سارے واقعات پڑھانے چاہیے، مگر غزوہ احد جو ہے نا اس کو ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ جتنی قربانیاں،
जितनी यूं समझिए कि जहां निसारी की दास्तानें ग़ज़वा उहद में मिलती है ना, इतनी किसी और ग़ज़वे में नहीं मिलती। ग़ज़वा बदर में तो मुसलमानों को लड़ने का मौका ही नहीं मिला। अल्लाह पाक ने ऐसी मदद की कि फरिश्ते आ गए हैं, कुफ्फार को नेस्तो नाबूद कर दिया, और अल्लाह पाक ने ऐसी अजीम फतह नसीब फरमाई कि उस दिन को यौमुल फुरकान कहा गया। लेकिन उहद के मैदान में ऐसा नहीं हुआ, वहां बड़ा डिजास्टर हुआ, बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए, और उनमें सबसे बड़ा हादसा जो है वो सैयदुल शुहदा सैयदुना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे बड़ी मोहब्बत, प्यारे आका उन्हें बहुत प्यार करते। अच्छा, हजरत हमजा भी नबी पाक से बड़ी मोहब्बत करते। हजरत हमजा का ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा अजीब है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दिल में थी कि उस वजह से आप ईमान ले आए। अभी आप ईमान नहीं लाए थे। अबू जहल ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी की, बुरा भला कहा। जब हजरत हमजा कहीं शिकार पे गए हुए थे, हाथ में तीर का मान भी था, वापस आए तो किसी ने कहा कि आपको पता है कि आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने बहुत बुरा भला कहा है, आपको बड़ा जलाल आया, आपने कमान ली और जाके अबू जहल के सर पे मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरे भतीजे को बुरा भला कहा। हमजा क्या तुम ईमान ले आए हो? कहा समझ लो आज से मैं ईमान ले आया हूं। बस नबी पाक की मोहब्बत ऐसी दिल में जा गुज़ी हुई कि आपने कलमा पढ़ा और आप ईमान ले आए। और उसके बाद यानी हजरत हमजा ईमान लाए, राइट आफ्टर फ्यू डेज हजरत उमर ईमान ले आए। ये दोनों जब ईमान ले आए ना, अब इस्लाम का नक्शा ही कुछ और हो गया। इस्लाम को वो उरूज मिला, मुसलमानों का जिगर इतना बड़ा हो गया, सीना इतना चौड़ा हो गया। हजरत हमजा और हजरत उमर जिस कौम के साथ हो, फिर दुश्मन की क्या मजाल है। आप दोनों कमाल की शख्सियत। अब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद कैसे हुए? हजरत हमजा को शहीद करने का प्लान जो है वो वहशी नामी एक शख्स को दिया गया था। ये इसका आका था जुबैर। उसने वादा किया था कि अगर तुम इस जंग में हजरत हमजा को शहीद कर दोगे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। गुलाम के लिए आजादी बहुत बड़ी चीज होती है। वो एक जगह जाके छुप गया, टारगेट रखा था कि किसी से नहीं लड़ना है, बस हजरत हमजा को शहीद करना है। हजरत हमजा जैसे ही उसके साथ करीब पहुंचे, उसने ताक कर एक नेजा मारा, वो आपकी नाफ में लगा, पुश्त से पार हो गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़े, मगर जख्मों की ताब ना लाए और आप शहादत से सरफराज हुए। फिर आपकी लाश के साथ बड़ी बेहुरमती की, आपके जिस्म के टुकड़े निकाले गए, आपके कलेजे को चबाया गया, आपके आज़ा को यूं समझिए कि बेहुरमती की गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बड़े आंसू बहाए। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम कमोबेश हर बुध को सैयदुल शुहदा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शुहदाए उहद उनको शरफ देने तशरीफ ले जाया करते। और वो कमाल की हदीस है जिसका मज़मून है कि इनको जो सलाम करता है, ये क़यामत तक उन्हें सलाम करने वालों को सलामती की दुआ से नवाजते हैं। तो जब मदीने जाना ना, कम अज कम रोजाना एक हाजिरी तो शुहदाए उहद और सैयदुल शुहदा के दरबार में जरूर दिया करें। कमाल की बारगाह है, कमाल की बरकत वाली जगह है। अल्लाह शुहदाए उहद के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मैं अब आता हूं अपने टॉपिक की तरफ। मैं ये क्यों सारी मैंने तमहीद बांधी है। वहशी का कसूर कैसा था? वहशी की यूं समझिए कि कितनी बड़ी उसने गुस्ताखी कह लें, जुल्म कह लें। किसको शहीद किया था? नबी पाक के चहीते चचा को। मगर अब देखो मेरे आका की माफी, अब देखो अल्लाह की रहमत, अब देखो इस्लाम का हुस्न। आज मेरा टॉपिक है ना, गुनाह नेकियों में कैसे बदल सकते हैं, गुनाहों को हम किस फार्मूले के तहत नेकियों में बदल सकते हैं। अब गौर से सुनना, ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि आपको उसका कसूर पता चले कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम की है उसने। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम की दावत देना शुरू की ना, तो वहशी के पास एक अपने कासिद को भेजा कि जाओ वहशी को कहो इस्लाम कबूल कर ले। नबी पाक का दिल तो देखें, अब दरगुजर तो देखें। अच्छा, जो सहाबी गए ना, तो वो वहशी जो है पहले ही कसूरवार, मगर अब नेगोशिएशंस हो रही हैं, अब डिमांड्स हो रही हैं। वहशी कहता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि आप मुझे इस्लाम की दावत दे रहे हैं। आपका तो फरमान यह है कि जिसने किसी को कत्ल किया, अल्लाह का शरीक किसी को ठहराया, जिना किया, कयामत के दिन तो उसे दुगना अजाब दिया जाएगा। मैंने तो ये सारे काम किए हैं, मेरा क्या बनेगा अगर मैं इस्लाम ले आया? मुझे तो इतना बड़ा अजाब आप ऐलान करते हैं। तो अब मेरे लिए कोई रुखसत है? वहशी ईमान लाने से पहले अपनी तरफ से डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह कुरान में फरमाता इल्ला मन ताब व आमना व अमिला अमलन सालिहा। तर्जुमा क्या है? मगर जो तौबा करे, ईमान लाए और अच्छे काम करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह उसके गुनाह मुआफ कर देगा। आका ने फरमाया जाओ ये आयत सुनाओ वहशी को। साहबी गए और हजरत उस वक्त तो वहशी ईमान नहीं लाए थे, उनको जाके ये आयत सुनाई। कहते इसमें भी एक शर्त है ना,
اچھے کام کرنے کی. اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے. کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام کا اتنا دل دکھایا. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو، جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کا جواب یہ آیت سناؤ اسے. وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی. وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. گارنٹی تو نہیں ہے نا میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں. اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشن میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے. اس میں میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر. تیسری آیت نازل ہوئی. میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے. آیت قرآن نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حق معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. اور جس نے کفر نہ کیا ہو، وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے. جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا، اب صحابہ کرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا. ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے. ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی نبی. یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڈا کم آسان ہو گیا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے. اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ توبہ کرنے کی تو بار بار قرآن ترغیب دے رہا ہے، مگر یہاں بڑی باریک سی بات ہے. ہم سب چاہتے پتہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ پکڑ نہ فرمائے، اللہ اس پر پنشمنٹ نہ دے. یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے نا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا. ہم کسی کی کوئی غلطی کریں کہتے ہیں یار بھائی معاف کر دے، غصے نہ ہو، یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. whenever we made mistake we need forgiveness. ہم کسی سے یہی تو چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے. مگر میرے کریم کی اب خزانے سننا، جب میں آیت بیان کروں گا یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مرتبہ سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھو، اللہ کی کرم نوازی سمجھو. کہ آج پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا معاملہ ہے؟ ہم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے نا، کوئی معاف بھی کر دے، دل میں پھر بھی رہ جاتی ہے یار بندہ ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایک بار یہ کیا ضرور تھا. اچھا اسی طرح کبھی ہمارا اللہ نہ کرے کسی کا پولیس میں معاملہ ہو جائے تو پولیس والوں کے پاس گئے، کیس رجسٹر ہوا، بعد میں صلح صفائی بھی ہو گئی، سزا بھگت لی یا جرمانہ دے دیا، بری تو ہو گئے. مگر جب بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنے گا نا اس میں لکھا آئے گا 2005 میں اس نے یہ کہانی کی تھی، یہ معاملہ کیا تھا. مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، کئی بار میں نے بیانات میں بیان کیا. ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارے پاکستانی انڈین میں رہتے ہیں،
جب ان کو اپنا پرمٹ بنانا ہوتا ہے نا تو ان کو وہاں کی پولیس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بڑا ان کا ماشاءاللہ بزنس ہے، ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تھا۔ تو مجھے میں ساؤتھ افریقہ گیا تو لوگوں نے بتایا، بولے ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے کیا ہوا؟ بھاری بندہ تو ٹھیک ہے کہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، بیپاری آدمی، شریف شخص ہے۔ ہوا یہ، ایک بار وہ جنرل اسٹور میں گیا، اس نے جا کے کولڈ ڈرنک پک کی۔ کولڈ ڈرنک پک کرنے کے بعد اچانک اسے کال آئی کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گئی ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچو۔ اب ہاتھ میں جو سامان تھا نا وہ اتنا بیچارہ معروف ہو گیا دماغ، ماں کی ایسی خبر سنے وہ دوڑ کے باہر نکلا سپر اسٹور سے۔ سپر اسٹور کے گیٹ پر باہر بیرون ملک میں اسکینر لگے ہوئے تھے۔ وہ الارم بجنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ بغیر پیسے بھرے باہر نکل گیا۔ اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی میں جلدی میں تھا، معذرت، مجھے میری ماں ہاسپٹل میں۔ کہا نہیں، اب آپ پر فائن لگے گا، آپ نے تو رابری کی ہے، چوری کی ہے۔ ارے بھائی $5-10 کے لیے میں کیا چوری کروں گا؟ کہا نہیں، یہ تو آپ کو بھرنا پڑے گا۔ بہرحال اس نے کہا جو دلیں لے لو بھائی، میری جان چھوڑو، مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ اس نے وہاں تو پیمنٹ بھی کر دی، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ ڈاٹ اس کے کریکٹر پر لگ گیا۔ اب وہ جب بھی سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے نا تو آتا لکھا ہوا ہے کہ اس نے فلاں اسٹور میں چوری کی۔ اچھا، اس واقعے کے بعد ہے نا مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ یہ دنیا معاف نہیں کرتی، یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے۔ وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے، کہ ایک گناہ میرا ماں، والد اور والدہ دیکھ لینا میری کوئی بڑی غلطی ہے، ساری زندگی منہ نہیں لگاتے۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک دیکھے وہ پھر بھی پردے پاوے، وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، وہ پھر بھی چھپا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی مالک سے دور بھاگتے ہیں۔ اب سنو، کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے؟ کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو سنو، بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں، قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو۔ کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے، کہیں نہیں ہوتا ایسا۔ یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اکمال جرم کریں، سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں، اللہ مجرم ہوں، مالک گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں۔ اکمال جرم کرنے والے کو، ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کر، کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو
تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، بس ایک قطرہ ہی چاہیے۔ میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں، ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے۔ جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے، ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات۔ اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں، اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے بخشے جائے، وہ چاہتا ہے معاف کر دیے جائے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عربی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا۔ یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا۔ تو وہ مسکرا دیا ہے، گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے۔ پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہے۔ یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا، ایسا کریم مولا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ دوڑتے اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چپکایا، دودھ پلانے لگی۔ بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگو جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، بچہ زیادہ تنگ کرے بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا۔ کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نہیں مانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہیں، آج سنائی نہیں دے رہا کچھ۔ بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس لے لی۔ یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا، حرام بول دیا، گالی نکالی، اللہ نے زبان واپس لے لی۔ وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، مگر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کریں۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر، وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے؟
کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ میٹھے اسلامی بھائی، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے، اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل اوور دیر۔ دعا ہونے لگی، بارش نہیں ہوئی، بادل بھی کوئی نہیں آیا، وہی دھوپ۔ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو رہی، مولا کریم کرم فرما۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں؟ کہ موسیٰ تم آواز لگاؤ، اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے۔ کہ یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا، تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ جو تھا وہ مجمع میں ہی تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے رائٹ دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی اور ہو، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کنیکشن چاہیے، یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے، وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے۔ اس بندے نے کیا کیا سنو، کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، بس اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا۔ پتہ کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا، نکلا تو کوئی نہیں، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے۔ سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سنو میرے رب کا فرمان، رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا، اب تو فرما بردار ہو گیا، تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟ یہ ہے توبہ۔ کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی، بس الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے، سچی توبہ، بس اب نہیں کروں گا، یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت ہے۔ ایک بار آپ جا رہے ہیں، ایک بندہ سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے بوتل چھپا دی، بتاؤ کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے، تھی شراب، کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے اس میں۔ اب ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے ایک بندہ سامنے کھڑا ہو، حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں، وہ بندہ سامنے کھڑا ہے، یہ کتنی دیر کی بات ہے، کتنی دیر کی کانورسیشن ہے، سیکنڈز، بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے، کہ دکھاؤ کیا ہے۔ اس شرابی نے کیا کیا؟ اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا، اے اللہ آج بچا لے، اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، بس آج بچا لے مالک۔ اس میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پروسیجر آف توبہ، ریپنٹنس، بس اس نے یہی تو کہا، اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں، اس میں سرکہ ہے، وہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ستار ہے، مگر بندہ کتنا عجیب ہے۔ ہم رات کو گناہ کریں اللہ صبح نہیں بتاتا لوگوں کو، پردہ ہوتا ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام رات کو کیا تھا، میں فلاں غلط جگہ پر گیا تھا، اب تو خود حرام دیکھتے پھر شیئر کرتے ہیں۔ اللہ ستاری فرما رہا ہے، ستار ہمارے پردے ڈال رہا ہے، مگر اتنی بے باکی ہو گئی، اتنی جرأتیں ہو گئی کہ حرام دیکھا ہے میں نے، اب تم بھی دیکھ لو، فلاں فلم دیکھی، فلاں گانے دیکھے، فلاں میں نے ذرا ایک فورجری کا، میں نے ایک جوئے کا طریقہ سیکھا، تم بھی سیکھو۔ گناہ خود بھی کرنے، لوگوں کو بھی گناہوں پہ لگانا ہے، اپنی کالر ٹیون میں میوزک ڈھونڈ کے لگاتے ہیں کہ میں سویا رہوں، مجھے کال کرو، تم گانے سنو، مجھے گناہ پہنچاؤ، تھوڑے گناہ اور چاہیے۔ استغفر اللہ، سوچتے نہیں، شیئر کرتے وقت، آگے بڑھاتے وقت ہم مر جائیں گے، یہ چیزیں باقی رہیں گی،
وہ لوگ جو آج ویڈیو بنا بنا کر ڈال رہے ہیں تھوڑے لائکس مل جائیں، تھوڑے فالوور مل جائیں، تھوڑا پاپولر ہو جاؤں، تم سوچتے نہیں دنیا والے لائک کرے اور اللہ کی بارگاہ سے تم ان لائک ہو گئے، اللہ کے رسول نے تمہیں ان لائک کر دیا تو کدھر جاؤ گے؟ وہ کام مت کرو. خدا کی قسم ساری دنیا میں مجھے کوئی لائک نہ کرے، میرا اللہ مجھے پسند کر لے، اللہ کے حبیب مجھے پسند کر لے، مجھے بہت ہے، مجھے نہیں چاہیے کسی کا لائک نہیں چاہیے. لوگ راضی ہو جائے اس چکر میں لوگ اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہمیں بخشنے والا وہی ہے؟ کتنی خوبصورت دعا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے. مگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے. آج سچی توبہ کریں. اصل میں توبہ جو ہے نا، پہلے توبہ کی تعریف سمجھ لیں. واٹ از دا میننگ آف توبہ؟ ایکچوئل اس کی شرائط کیا ہے؟ 3 شرطیں. پچھلے گناہ پر نادم ہونا، شرم آنی چاہیے، گلٹ فیل کرے کہ واقعی مجھ سے مسٹیک ہوئی. سیکنڈلی اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. ہماری توبہ بھی بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہے جس کی مزید توبہ کی عادت ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ توبہ ہے، اب نماز یا اللہ پڑھوں گا، کل فجر پڑھنے کا پلان نہیں ہے پھر بھی توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ حرام نہیں دیکھوں گا، کل دیکھنے کے لیے فلمیں لے کر رکھی ہوئی ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی تو اب نہ کرنے کا پکا ارادہ، گناہ چھوڑ دے. ہاں پھر اللہ پاک ہمیں بچائے شیطان پھر اگر گناہوں کی طرف لگا دے تو پھر توبہ کرے، لیکن توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہونا چاہیے. یہ توبہ ہے. اچھا اب آتے ہیں اتنے فضائل ہیں پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کئی ریزن علماء نے لکھے. ایک ریزن پتہ کیا ہے؟ گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ ڈائریکٹ مل جاتی ہے، ثواب کا انعام تو ملتا نہیں ہے. انسان جو ہے اس کی سائیکی کیا ہے، جو کیش ملتا ہے نا وہ لے لیتا ہے، اور جو بعد میں ملنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اب اگر دنیا کی لاجک کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول بڑھ رہا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے، آپ چکنا مت کھائیے گا ورنہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں. پراٹھا کھانا حلال ہے نا، چیز کھانا حلال ہے نا، رک جاتے. کیوں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے زیادہ کھاؤں گا تو وین بند ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آج تمہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تم نے حلال چھوڑ دیا. اللہ کے نبی سچے وعدے فرما رہے ہیں کہ حرام دیکھو گے تو آنکھوں میں عذاب دیا جائے گا، حرام سنو گے تو کانوں میں جہنم کی کیل ٹھوکے جائیں گے، جھوٹ بولنے والے کے گل پھڑے کھینچے جائیں گے قیامت کے دن، اور اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی. سود کھانے والے کو یہ عذاب ہوگا، ماں باپ کو ستانے والے کو یہ عذاب ہوگا. یہ حدیث قرآن میں باتیں بھری پڑی ہیں، اس پر کیا یقین نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ سچے وعدے ہیں، یہ عذاب ہوں گے اگر نہیں مانو گے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری توبہ میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، مولانا صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں مگر بس 50-55 سال کا ہو جاؤں اس کے بعد اللہ اللہ ہی کرنا ہے، ابھی تو نوجوان ہوں، ابھی تو مزے کر لوں، پھر اس کے بعد یہ خود بھی تو 50 سال کے ہونے کے بعد ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں نا، تو میں بھی ہوں گا تو کر لوں گا، اللہ اللہ ہی کروں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا، امامہ بھی پہن لوں گا. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے. کوئی ہے ایسا اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ اس بات کی گارنٹی ہو کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے؟ ہے بھائی کوئی ہاتھ اٹھائے؟ نہیں ہے. اچھا رمضان تو چھوڑو، عید تک زندہ رہنے کی کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی ایک؟ اچھا نہیں ہے، چلو عید کو بھی چھوڑ دیتے. ابھی میں اور آپ مسجد سے زندہ باہر نکلیں گے اس کی گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر. جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں کر رہے ہو؟ ہم کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو کر ہی مریں گے؟ دیکھیں دنیا میں ہم ایک سیکوینس سے آئے ہیں، پہلے میرے دادا آئے تھے، پھر والد آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے، پھر میرے پوتے. ایسا ہی ہے نا؟ جانے کی سیکوینس یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے یہ سیکوینس ہو. دادا موجود ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے. جانے میں ہم سب کو کچھ نہیں پتا کہ ہماری کب باری آئے گی. تو توبہ فوراً کرنی ہے. گناہ ہو گیا پھر توبہ کرنی ہے. ایک اور شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یار توبہ تو کر لوں گا مگر توبہ کر لی نا تو پھر مزہ نہیں رہے گا لائف میں. یار یہ جو انجوائمنٹ ہے، پارٹی شارٹی ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے اور حرام چیزوں میں جو مزہ ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بور ہو جائے گی لائف. یہ بھی نوجوانوں کو شیطان ایک بات سناتا ہے، سمجھاتا ہے. اب ذرا اس کا جواب سن لینا. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. 2 دوست ہیں اور ایک دوست ہے جو ویجیٹیرین ہے. ویجیٹیرین سمجھتے ہیں؟ سبزی کھاتا ہے، وہ گوشت کھاتا ہی نہیں. اس کے دوست کہ یار کبھی تو چکن کھا لے یار، اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی تو مٹن. کہتا نہیں بھائی، دال میں جو مزہ ہے نا، پالک میں جو مزہ ہے، سلاد میں جو مزہ ہے، اس کے علاوہ لائف میں کچھ بھی نہیں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا، اس کو پکڑا اور زبردستی اس کو چکن کھلا دیا. چکن کھائی کر تھوڑی اور کھلاؤ یار یہ تو بڑی کمال کی، میں ساری زندگی سبزی ہی کھاتا رہا، ہٹاؤ اس کو ذرا مٹن چکھاؤ. اوئے ہوئے اور بڑی نعمت. اب اس کو پتا چلا کہ بہترین کھانے تو یہ تھے، میں ساری زندگی ویجیٹیرین بنا رہا.
एग्जाम्पल के लिए समझाइए, अब जरा तसल्ली से समझना। जिसको असल में फिल्मों, ड्रामों, गानों, बाजों, शराब की महफिलें, जुए की महफिलें और रंगो सुरूर और जिसको हराम महफिलें कहें, उसका लुत्फ है ना, उसको लगता है मजा इसी में है। उसको पता ही नहीं कि नात खानी का लुत्फ क्या है। उसने कभी याद रसूल में आंसू बहाए ही नहीं है, हैं? उसको बेपर्दा और बेहया औरतों में बड़ा लुत्फ आता है। उसको ये नहीं पता कि इश्क़ रसूल में जब रात गुजरती है, यादे नबी में रोते रोते कैसी गुजरी रात ना पूछो, तहज्जुद पढ़ने का लुत्फ क्या है, वुजू करके कैसा रिलैक्स फील करते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं तो कैसा बर्डन रिलीज होता है। प्रॉब्लम ये है कि जिसने गुनाहों वाली लाइफ गुजारी है वो समझता है मजा ही उसी में है। अरे उसमें मजा नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको रब ने बनाया है। दुनिया का दस्तूर है, मैन्युफैक्चरर्स नोज वेरी वेल, बनाने वाला बताता है कि इस चीज का फंक्शन क्या है। आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं, साथ एक किताब आती है, घड़ी खरीदते हैं, छोटी सी बुक आती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, कौन सा बटन क्या है। मुझे और आपको किसने बनाया है? किसने बनाया है? कौन बताएगा सुकून कहाँ है? अल्लाह ही बताएगा ना। अल्लाह ने बनाया, वो खालिक है, सुकून किधर है वो बताएगा, मजा किधर है वो बताएगा। उसने अपने कलाम में बता दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। चैन यही है, भागते रहो जिधर भी जाओ, लेकिन चैन से दूर रहोगे। अब मिलता क्यों नहीं है? लास्ट पॉइंट। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी की, मैं तो आता हूँ मस्जिद में दिल ही नहीं लगता, नींद आने लगती है, बयान सुनता हूँ तो नींद आती है, 3 घंटे की फिल्म में आंख बंद नहीं होती है, नींद आती तो उड़ जाती है। अल्लाह अल्लाह करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, आधा रुकू पढ़ता हूँ तो आंख बंद हो जाती है। आप कहते चैन इसमें है, सुकून इसमें है, मुझे तो सुकून नहीं मिलता। मैं तो मस्जिद में आता हूँ तो बेकरार हो जाता हूँ। हाँ, अब इसका जवाब ले जाओ, फिर बात को कंप्लीट करते हैं। 2 बातें रिवायतों का मजमून है। मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसा मछली पानी के अंदर है, और मस्जिद के बाहर ऐसा है जैसा फिश आउट ऑफ द वाटर। बाहर जाए तो बेकरार हो जाती है ना मछली पानी से, फिर पानी में जाने का दिल चाहता है। तो मोमिन की तारीफ तो ये बताई गई। हमारा हाल बुरा है, हम तो मस्जिद में आते ऐसा लगता है फिश आउट ऑफ द वाटर है। यार ऐलान तो हुआ था 1:15 बजे बयान खत्म होगा, अभी तक तो खत्म नहीं किया। हो सकता है कोई सोच रहा हो इमाम साहब 2 मिनट लेट हो जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है। बाहर जाके आधा घंटा बहस कर लेंगे, इमाम साहब ने 2 मिनट लेट क्यों आए, वो इमाम साहब की खैर नहीं। अल्लाह के घर में 2 मिनट बैठे थे तो टेंशन शुरू हो गई। तो इसमें प्रॉब्लम मस्जिद का नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है। इसका मतलब देयर इज समथिंग बैड इन माय हार्ट। मुझे क्यों मस्जिद में चैन नहीं आ रहा? नबी पाक फरमा रहे चैन, और लोगों को आता है। जिसको नहीं आता वो ये ना समझे किसी को नहीं आता। यकीन करे अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पूछो कई दिल ऐसे होंगे जिनका दिल नहीं चाह रहा कहीं और जाने का। खुदा की कसम, जो इस वक्त सकीना दिल पर नाजिर हो रहा है, कि कितना लुत्फ आ रहा है, कितनी रहमत महसूस हो रही है। मैं कहाँ बैठा हूँ? मेरे रब के घर में बैठा हूँ, मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। इससे अच्छी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर अभी मौत आती है तो इससे अच्छी मौत क्या है? ये कैफियत बनती है लोगों की, जिनको सुकून आता है। तो जिसको नहीं आता वो अपना प्रॉब्लम चेक करे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय हार्ट। बिल्कुल यही मसला है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला रैत किताब है ना, कुरान में तो शक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है, मुझे क्यों नहीं मजा आता? इसका मतलब मेरे दिल में प्रॉब्लम है। अब इसको दुनियावी मिसाल से समझा देता हूँ। जब आपको बुखार होता है, खाना अच्छा लगता है?